رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. May Allah bless you all. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ramadan series, Series of Ramadan in Quran by Allama Ibtisam Ilahi Zahir. Para number 11, day 11. So let's start. Hopefully all of you have read the 11th para along with the translation. So here is the tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. 11वें पारे का आगाज़ सूरह तौबा से होता है। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुहाजिर और अंसार सहाबा में से ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा का ज़िक्र किया है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से राज़ी हुए। और अल्लाह ताला ने इनके लिए अपनी जन्नतों को तैयार कर दिया है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ये बहुत बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह। इस बारे में अल्लाह ताला ने हकीकत का भी ज़िक्र किया है कि मदीना में रहने वाले बहुत से लोग मुनाफिक हैं और बहुत से लोग मुनाफिकत की मौत मर रहे हैं, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं जानते थे, मगर अल्लाह ताला ने इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आम लोगों के मुकाबले में दुगना अज़ाब दूंगा। मतलब जो लोग मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं, आपके मुंह पे कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं, और जिन्होंने मुस्लिमीन का, मोमिनीन का लिबादा उड़ा हुआ है, दरअसल उनके दिल में जो है नफाक है, तो उनके लिए दुगना अज़ाब है। मतलब जो काफिर होते हैं, दे प्रोक्लेम दैट दे आर नॉन बिलीवर्स, लेकिन एक बिलीवर्स होते हैं, बट देयर इज़ सम इन द मिड जो कि अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं, दे आर बिलीवर्स बट दे आर नॉट विद देयर एक्शंस, विद देयर डीड्स, सो दे आर द रॉन्ग डूअर्स। और अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनको दुगना अज़ाब देंगे। 11वें बारे में अल्लाह ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है जो बग़ैर किसी सबब के जंग तबूक में शरीक ना हुए। इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि नेकी करने वालों ने अगर अल्लाह की राह में कोई छोटी बड़ी रकम खर्च की या किसी वादी को तय किया तो इस अमल को इनके नामा अमाल में लिख दिया जाता है, ताकि अल्लाह ताला इनके कामों का इनका अच्छा बेहतरीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा किराम से माली ताउन का तकाज़ा किया, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 7 ऊँट बमा सामान अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने माल का निस्फ़ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दिया, जबकि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर में क्या छोड़ कर आए हो? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, घर में अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। कितना मज़बूत अक़ीदा और कितना पुख्ता ईमान था, क्योंकि बेशक देने वाला राज़िक जो है वो अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई राज़िक है ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब का भी इतना पुख्ता ईमान हो जाए कि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब रिज़्क़ दें, इस ईमान और इस यकीन के साथ कि राज़िक वही है। इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं बेशक मोमिनों से उनकी जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया है। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों को मारते हैं, ख़ुद भी अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं। अल्लाह ताला ने इस तिजारत को इंतहाई फ़ायदेमंद तिजारत करार दिया है। मतलब सबसे मुफीद तिजारत वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद की जाए, मतलब जो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, जो अल्लाह ताला की खातिर लड़ते हैं, जो अल्लाह की खातिर जिहाद करते हैं काफिरों से, और यही जो है बेहतरीन तिजारत करार पाई। इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहाबा कराम के बाज़ इम्तियाज़ी औसाफ़ का भी ज़िक्र किया है। इस सूरह के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र किया कि तुम में से एक रसूल तुम्हारे पास आया जो कि काफिरों पर ज़बरदस्त है, मुसलमानों पर लालच रखता है कि वो जन्नत में चले जाएं, और मोमिनीन पर रहम करने वाला है। बस अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके पैगाम से रूगर्दानी करें तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दें कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस पे मेरा भरोसा है और वो अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। इस 11वें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इंसानों के लिए ये ताज्जुब की बात है कि इन्हीं में से एक मर्द पर वही को नाजिल किया जाए
جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کی آ جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی انسان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمائے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے رہتے ہو۔ ہمیں ہمیشہ قرآن پاک جو ہے وہ نیت ہدایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم اگر نیت ہدایت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس کو سمجھیں، قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان ہم لوگ ہیں، اور ہماری زندگیاں ہم سے جڑی ہیں، تو زندگی کا ہر مسئلہ مسائل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہر حل، ہر مرض کی شفا، ہر درد کی شفا، ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقویٰ کو اختیار کرنے والا ہوں گے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے جو دوست کون ہیں، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے، چلیں ہم خوف کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی اس جگہ موجود بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جو وہاں دیکھ رہی ہے، جو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ غم کا ہوتا ہے، جو کہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، ہمیں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو غم کی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، یہ کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم پہ ایمان ہوگا کس کا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے اوصاف کا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور اللہ سے ذکر کیا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ مطلب اتنا زیادہ اس نے اپنا ڈر اور خوف رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی بہت ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ وہ نہیں دیکھتا تھا اس کے سامنے کون ہے، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، وہ بس رون دیتا تھا اپنے ظلم کے بچے ان کو۔ بنی اسرائیل کی مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹا دیں۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما، اور ان کے دلوں کو تو سخت بنا دے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ مطلب وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنا لشکر لے کے نکلے، تو اس پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر نکل گیا تھا کہ وہ اس کو مغالتا تھا کہ وہ بھی اس راستے سے نکل جائے گا۔ فرعون سمندر کے وسط میں تھا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تعاقب کرتے کرتے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا، اور اس حالت میں فرعون نے پکار کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ عذاب کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ فرعون کی جو ممی ہے اب تک وہ محفوظ ہے، اور بہت سے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس نحوت ہوئی بھی ہے، وہ نمٹ کی ہوئی ہے ایجپٹ میں۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند، غرور نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو گراؤنڈڈ اور ڈاؤن ٹو ارتھ پیپل جو ہیں اللہ ڈز لائک دم. سو ون شوڈ بی ویری گراؤنڈڈ. وی ڈونٹ ہیو ایون slot or even a dot of cunningness in ourselves. اس موقع سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے. اس لیے کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے اور فرعون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کے خیر بات کہہ دیتے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. It reminds me of the COVID time period when we were used to pray Salah at our homes, when we used to say Adhan at our homes, how beautifully we unite to say Astaghfar unitedly in front of Allah Ta'ala. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے ہم پہ. تو ہمیشہ جب بھی کسی قوم سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اجتماعی گناہ کی جو ہے وہ اجتماعی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. اگر اللہ معاذ اللہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا، ہم لوگ اپنی زندگی میں گناہ کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو ہمیشہ ریورٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ریپینٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. He is غفور الرحیم. He forgives us انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں آ کر اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 11ویں پارے کے تمام اسباب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحت قرآن میں مذکورہ مضامین میں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیران for watching. If you have any queries or questions, please drop them into the comment section. I'll try to answer them. And please keep it share with others so that it can be sadaqah jariyah for everyone. Stay blessed, stay connected for the next parah's tafsir. Remember me and my family in your prayers. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.